وہ حضرت صلاح الدین ایوبی، جلدی جلدی سنو، نام سنا نا آپ نے؟ ارے بولو سنا نا؟ یہ جب میدان میں تھے اچانک میدان سے واپس نکلنے لگے، سب نے ان کو گھیرا، حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا میں ہتھیار لینے جا رہا ہوں۔ شیخ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ میں ہتھیار لینے جا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، بادشاہ سلامت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، سارے ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے۔ کہا نہیں، ایک ہتھیار ہے۔ گئے میرے دوستو، آج بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، کہتے گئے جا کر وضو کیا اور فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ آئے اور پورا پاسا پلٹ دیا۔ ایک وضو میرے دوستو اگر سامنے والے کا پاسا پلٹ سکتا ہے، زندگی کو بدل سکتا ہے، ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، تو وضو سے زیادہ وضو کیوں کرتے؟ ارے بولتے کیوں کرتے؟ نماز تو بھائی سب پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ میرے دوستو آج کوئی اذان کے خلاف بولا، ہم سب پریشان ہو گئے، ہوئے نا پریشان؟ ارے بولو نا، ہاں تو بولو نا، پریشان ہوئے نا؟ کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے، اپنے کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم جو اسلام کے خلاف کرتے وہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بولو نا، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز۔ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہم میرے دوستو یہ جمعہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے، فجر کون پڑھا؟ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھی نہیں بول رہا، فجر کی نماز بلکہ جمعہ کی نماز تو مسافر پر معاف بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی مسافر ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے، ظہر پڑھ لے، چلو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن فجر کی نماز کس پر سے معاف ہو جاتی ہے؟ کس پر معاف ہوتی فجر کی نماز؟ اور میرے دوستو ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں۔ میں بھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں، سب غسل کر کے آئے نا؟ ارے آج جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے آئے؟ ایسا بولیں گے نہیں تو میرا کام کیسا چلے گا بھائی نہا دھو کے آئے، غسل کر کے آئے؟ ہاں وہ الگ بات ہے، ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ کے آئے، مگر آئے۔ ہاں اللہ کا گھر ہے نا، کسی اور کی شادی ہوتی نا تو پورا ڈریس اپ ہو کر جاتا۔ اللہ کا گھر، ہفتے میں ایک دن آنا، جمعہ کی نماز پڑھنے آنا، اس میں بھی ہمارے پاس یونیفارم تیار نہیں ہوتا۔ چلو کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے آئے نا، غسل کر کے آئے۔ اگر میں یہ کہوں اس میں بہت سارے ناپاک بیٹھے ہیں، ناپاک، آپ کو شاید برداشت نہیں ہوگا نا برداشت؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا؟ نہیں جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ باقی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پاک پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی اتنے سچے اتنے سچے اتنے سچے کہ کسی نے شک کیا، شبہ کیا کہ شاید میرے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، قسم اللہ کی، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کسی نے شک کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کی سچائی کا وہ عالم تھا کہ خود اللہ کہتا میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، اللہ کہتا میرا نبی فرماتا جا، زبان تیری ہوگی کلام اللہ کا ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، علماء بھی بیٹھے برابر توجہ سے سننا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، اذان ہوتی ہے نا فجر کی؟ یہاں آپ لوگ رہتے ہوں گے، آپ کو معلوم تو پڑتا ہوگا نا۔ اب تو میرے دوستوں مسجد میں اذان ہو، آواز پہنچے نہ پہنچے، موبائل تو ہے نا آپ کے پاس، موبائل تو ہے نا جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے، وہ گندے کام کرتا جو بازاروں میں نہیں ہوتا۔ کھانا ہمارا موبائل وہ جوا کھیلتا جو سٹا بازاروں میں نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹہ ہمارا موبائل چلتا۔ یہ فجر میں ہم کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے موبائل؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھاتا ہم کو موبائل؟ کیوں فجر میں سائلنٹ ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کی ننگی تصویر دیکھنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، جوا کھیلنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگانا ہو تو ہمارا واٹس ایپ اوپن ہو جاتا ہے۔ ارے شرم کرو میرے دوستوں، 20 22 اور 25 سال کے ہو گئے اور کہتا ہے مولانا صبح میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے دوستوں اگر بس میں ہوئے نا تو کوئی تمہیں تماچا مارے کہ ہزاروں کاموں کے لیے ہماری آنکھ کھلی، نہیں کھلی تو فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں فجر میں اذان ہوتی ہے؟ ارے جلدی بولو نا، ہوتی نا؟ فجر میں اذان ہوتی ہے، اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ، اور فجر میں والا کہتا الصلاۃ خیر من النوم۔ ہوتا فجر میں؟ بولو فجر میں ہوتا؟
آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوئی لیکن میرا امتی نماز میں نہیں آیا. ہمارے نبی فرماتے نہیں آیا. فجر کا وقت نکلتا رہا، وہ نہیں آیا. ابا نے اٹھایا نہیں آیا، ماں نے اٹھایا نہیں آیا. ارے میرے دوستو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیسے نماز میں آئے گا؟ نہیں آیا. فجر کا وقت نکل گیا، بولو فجر کا وقت نکل گیا. اب نماز قضا ہو گئی، بولو فجر کی نماز قضا. بس یہاں پر رک جاؤ. یہاں نماز کا وقت نکلا، ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے شیطان اس کے بستر پہ آ گیا. وہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن نبی جو کہے وہ نہیں. ساتھ میں بولو نبی جو کہے وہ ہمارا ایمان ہے. ارے بولو ہمارا ایمان. ارے جان دے سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت ختم ہوا، وہاں شیطان آیا. اور ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی. شیطان آیا، اس کے یہ کان میں بھی پیشاب کیا، یہ کان میں بھی پیشاب کیا، دونوں کانوں میں پیشاب. ایک دن کی بات نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری ہے. بولو نا، عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری. اور رمضان سے پہلے کتنی فجر کی نمازیں گئی. تو شیطان متتا گیا، پیشاب کرتا گیا. تو ہمارا کان، ہم کو اپنی پیشاب سے نفرت ہے تو سوچو شیطان کا پیشاب کیسا ہوگا. بھائی اپنا پیشاب، اپنی ماں کا پیشاب، اپنے ابا کا پیشاب. ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی، میرا ابا بوڑھا ہو گیا، لیکن اگر پیشاب ہوگا تو آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. ارے جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا پیشاب اچھا نہ لگا، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں گیا. تو وہ شیطان کمینہ مردود ہمارے کان میں روزانہ پیشاب کرتا. ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا شیطان جس کے کان میں روزانہ پیشاب کرے گا، جو روز فجر چھوڑے گا، روز شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا. ولی اللہ فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ایسے مسلمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو ذرا سوچ لو. اور کتنے لوگ کہتے ہیں نا بیان ہوتا ہے سامنے والے کو اثر ہی نہیں ہوتا. میرے کو کہا بیان ہوتا اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا بلاکیج ہو گیا. بلاکیج سمجھتے ہو؟ یہ ہارٹ میں بلاکیج ہوتا ہے نا تو وہ اینجیوپلاسٹ کراتے، بائی پاس آپریشن کرواتے. ایک کان میں بلاکیج ہو گیا ہے. سچ بتانا، جس کے کان میں روز صبح میں شیطان پیشاب کرتا ہوگا، آپ کسی سے بھی پوچھو، روز صبح میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کا چھوڑنے والا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا، جس کے کان میں ناپاک پیشاب ہوگا، اللہ رسول کی بات اس میں کیسے جائے گی؟ اللہ کی بات کیسے اس میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کیسے جائے گی؟ اس لیے میرے پیارو، ایک عورت کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ سمجھو کہ اس عورت نے تو اپنا کام کر لیا. قیامت میں اللہ پوچھے گا. وہ ام شریک فرماتی میں قیامت میں اللہ کو کہہ دوں گی پوری زندگی میں نبی کی مان کر آئی ہوں. بولو سبحان اللہ. ہم کیا بولیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا بولیں گے؟ کس کی مان کے آئے؟ ارے یہ داڑھی سمجھ رہے ہو؟ نہیں آپ اس طرح میرے کو دیکھتے ہو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. داڑھی سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ داڑھی بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی. نہیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں کرو، سیدھے ہاں یا نہ بول دو. اب نہ بولے گے میرے کو خراب نہیں لگے گا. بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر، نہیں بولو بھلے نہیں ہے لیکن بولو ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی. عمر، عثمان، علی. اور میدان ابھی محرم مہینہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. تو اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کون ڈال رہا ہے؟ وہ ہم ہیں. اور آج اس کی نحوست ہم کو نظر آ رہی ہے. آج اس کی نحوست ہم کو نظر آتی. ہماری کوئی نہیں سنتا. اس لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہم نے وہ عمل کیے کہ اوپر والے نے بھی سننا بند کر دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پھر آ جائے. میرے دوستو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. میں قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، جمعہ کا دن ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا. بولو دے گا انشاءاللہ. ارے کتنے لوگ یہ فیکٹریوں پہ میلوں میں کام کرتے، زمانے سے نوکری کرتا ہے اور سیٹ گالیاں دیتا ہے، اور ٹائم پہ نہیں پہنچا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹفن لے کر نہیں گیا تو بھوکا مرنا پڑتا. کیوں اللہ سے نہیں مانگتے میرے دوستو؟ جو اللہ کسی اور کو سیٹ اور مالک بنا سکتا، کیا وہ اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟
क्या वो अल्लाह हमको पैसा नहीं दे सकता? क्या वो अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा? मेरे दोस्तों, वो अल्लाह है जो सुनता है। अल्लाह बोला जाएगा। हमारे नबी फिर भी घर से निकले, हमारे नबी से बढ़कर बहादुर कौन होगा? बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब निकलने लगे तो हमारे नबी ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने कहा मिट्टी उठाओ, मिट्टी उठाओ। हमारे नबी ने यूं मिट्टी उठाई, कहा यूं डाल दो, सबको अंधा बना दूंगा, सबको अंधा। तो हमारे नबी ने कहा मैं मिट्टी डालूंगा, यूं डालूंगा तो 25 की चलो आंखों में मिट्टी जाएगी। ये 25 का किया, ये 25 का किया, पीछे 25 का किया और आगे भी 25 की आंखों में जावे। ये कहाँ जरूरी है भाई? मिट्टी डालूंगा किसी के कपड़े पर, किसी के चेहरे पर, किसी के गाल पर, आंखों में जा। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा मिट्टी उठाना और फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना तो मेरा काम होगा। काश हम इस आयत को पढ़े होते। पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं। ये आयत सूरह यासीन में है। अरे बोलो ये आयत कहाँ पर है? सूरह यासीन तो याद है ना? ये आयत सूरह यासीन में वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह फरमाते फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना मेरा काम होगा। अच्छा, हमारे नबी ने यूं मिट्टी ली, यूं फेंका, सब अंधे हो गए। हमारे नबी वहां से गुजर गए। बहुत बड़ा वाकया है, मैं बहुत शॉर्ट करके बताता हूँ। जब हमारे नबी बहुत आगे हो गए ना, उसके बाद हमारे नबी ने तवाफ किया। बोलो सुभान अल्लाह। और तवाफ करने के बाद हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये कैसे हो गया? अल्लाह ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी सी मिट्टी ली थी, अपनी मुट्ठी में ली थी और कोई जोर से तो फेंका भी नहीं, मैंने तो यूं हल्के से फेंका। अल्लाह सब अंधे हो गए, अल्लाह ये कैसे हो गया? कुरान उठाओ, 9वां पारा। कौन सा पारा? 9, पारा नंबर 9। क्या जवाब दिया अल्लाह ने? क्या जवाब दिया? अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा तुमने मिट्टी उठाई थी ना, तुम्हारे हाथों में ना, तुम्हारी मुट्ठी में ना। कहा मैंने अपने हाथों में मिट्टी उठाई, मेरी मुट्ठी में उठाई। अल्लाह ने फरमाया, देखने वालों ने कहा कि हाथ मुस्तफा का है, हकीकत में कुदरत अल्लाह की थी। जब जब तुम्हारा हाथ होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी। बोलो सुभान। और ये कहां पर लिखा है? कोई इनकार नहीं कर सकता। पारा नंबर 9। अल्लाह। और मेरे को मौलाना तसव्वुर ये आयत पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। क्या प्यारा लिखा है, फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते देखने वालों ने देखा मुस्तफा ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और फेंक दिया। अल्लाह फरमाते जहां जहां हाथ मुस्तफा का होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जबान मुस्तफा की है, कलाम अल्लाह का है, हाथ मुस्तफा का है और कुदरत अल्लाह की है। और आसान अल्फाज में कहूं, हमारे नबी के मुंह में जो थूक मुबारक है, थूक मुबारक मुस्तफा का है। हकीकत में जन्नत के नहर का पानी है। माथे पर आने वाला पसीना है, हकीकत में सलसबील का पानी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो शान हम। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा। कुरान में भी शाहरु रमजान। अरे बोलो ना, शाहरु रमजान। ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अकल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना। बोलो, किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है, इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब। और साथ में बोलो भाई तरावी
पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे, बोलो करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं, अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल, बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ, रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ, क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है, सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ, ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ की गाली, अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, रात को रोती है, वो माँ रोती है, इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी, अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया, दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में। माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा करे, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया, हमने वॉमिट की माँ ने अपने हाथों में उठा लिया, हमने पेशाब किया, माँ ने हाथों में रख लिया, हमने पाखाना किया, माँ ने हाथों में रख लिया। अरे हम पूरे ठंडे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है, लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें, बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले मेरी पेशानी को छू लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। जब मैंने ये सुना, मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वो हाथ कट क्यों नहीं जाता, वो हाथ मर क्यों नहीं जाता, वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो, अपनी माँ को आंखों से डराते हो, अपनी माँ के सामने ज़बानें खोलते हो। अफसोस है जबलपुर वालों, मर जावे आदमी, डूब के मर जावे ऐसी गद्दारी से। वो माँ बेचारी क्या बोलती मालूम घर में? क्या हुआ? आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में। बेटा गुस्से में, डरती कौन है? ये जिंदगी। बेटा गुस्से में, माँ डरती है। अरे काश में वो वक्त होता कि माँ गुस्सा की होती और बेटा डर के कांपता होता, और उस कांपने पर अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल दिया होता। तो कौन कौन तैयार है भाई तीसरे काम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रमजान का रोजा काम नहीं आया है। अरे बोलो रमजान का रोजा। सच बताओ, हमारे नबी ने कभी बद्दुआ की? नहीं बोलो ना, बद्दुआ की। अरे बोलो साथ में बोलो, नबी ने बद्दुआ की? बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन बोली। हमारे नबी ने बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल ने बद्दुआ की और उस पर आमीन हमारे नबी बोले। जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए वो कलमे वाला, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसके माँ बाप उसको मिले और फिर भी वो जन्नत वाला न बने। उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है। आज हमारी हम लोग की दुकान की ओपनिंग होती ना, मकान की ओपनिंग होती है,
हाँ, कभी हमारा काम अटक जाता है, मौलाना के पास जाते हैं, ए मौलाना ताबीज दे दे। अरे कोई कहता मौलाना मेरी दुकान पे दुआ कर ले, अरे कोई कहता मौलाना मेरे मकान पे दुआ कर ले। बल्कि कितने लोग क्या कहते हैं, ये मौलाना का पाँव मेरे घर में आवे ना, बस मेरा घर बन जाएगा। गलत है मेरे दोस्तों, मौलाना के पाँव में बरकत होगी, मौलाना की ताबीज में बरकत होगी, मौलाना की दुआ में बरकत होगी, लेकिन अल्लाह की कसम उससे ज्यादा हमारी माँ की जुबान में बरकत होगी। आज रोजी का मामला खुलवाना है तो माँ से दुआ करवा ले। चलो एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनोगे ना? सब जवान जवान बैठे, ये जवान जब हम सुबह करते हैं, बोलो जवान लोग जब सुबह करते हैं, अल्लाह फरिश्तों को पूछता है, अल्लाह को सब मालूम, बोलो अल्लाह को, फिर भी अल्लाह बताने के लिए फरिश्तों को पूछता है, ये जवान ने सुबह की है, अल्लाह कहता है ये जवान ने सुबह की है, फरिश्तों बताओ इसकी माँ और इसके बाप इससे राजी है या नाराज है? वो फरिश्ता आकर कहता है अल्लाह अल्लाह, इसकी माँ तो इससे बहुत राजी है, इसका बाप तो इसको बहुत दुआ देता है। अल्लाह कहता है मेरी इज्जत की कसम, जिसकी माँ बाप राजी होते हैं उस जवान के रोज सुबह में मैं जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता हूँ। और वही नबी ने कहा कि जब फरिश्ता आकर ये कहता है अल्लाह इसकी माँ तो घर में रो रही है, इसका बाप तो इससे 1 साल हो गया बात नहीं करता, और ये तो माँ की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, माँ के पास आने को भी तैयार नहीं है। उस वक्त अल्लाह कहता मेरी कसम कह दो फरिश्तों ऐलान कर दो, ऐसे जवान के रोज सुबह में मैं 2 जहन्नम के दरवाजे खोल देता हूँ। एक वाकया बताकर ये टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन आज इरादा करो भाई, करोगे इंशाअल्लाह, वरना रमजान तो बेकार है मेरे दोस्तों। आने से पहले तैयारी शुरू कर दो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक वाकया सुना आपको, एक सहाबी, बोलो कौन? ये सही में रुला देता है वाकया। एक सहाबी थे, अच्छा सच बताओ सहाबी कौन है? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ सहाबी कौन है? मैं आसान तारीफ बताओ, सहाबी वो है जिससे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। बोलो अल्लाह उससे कहे मैं तुझसे राजी, वो कहे मैं अल्लाह से। खरे पुराने करीब में लिखा सहाबी कौन है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबी वो है, बोलो जिससे अल्लाह। एक सहाबी मदीने पाक में, सुनना माँ की क्या खिदमत करे, हम तो सोच भी नहीं सकते। किताबों में लिखा वो सहाबी इतनी खिदमत करते थे कि माँ जब तक पानी नहीं पीती थी वो पानी नहीं पीते थे, माँ खाना नहीं खाती, बोलो वो खाना बस पूरा दिन माँ मेरी माँ मेरी माँ। 100 साल उम्र हो गई माँ की, बोलो कितनी उम्र हो गई? एक दिन वो सुबह आई, वो सहाबी गए माँ के पास गए, माँ 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 आज उठ नहीं रही माँ, माँ सुबह हो गई माँ, माँ उठ नहीं रही माँ। वो सहाबी ने यूं हरकत दी, पता चला माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सबको बुलाए, सबने कहा तुम्हारी माँ चली गई अल्लाह के पास, तुम्हारी माँ चली गई। मेरे दोस्तों जब किसी को शौक लगता है ना तो उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बोलो है ना? वो ऐसे कैसे बैठ गए वो सहाबी, मेरी माँ चली गई। कैसे चली गई? मेरी माँ कल रात को तो मेरे साथ में खाना खाई, कल रात को तो हमने बातें की, मेरी माँ चली गई, बगैर बोले चली गई। मेरे दोस्तों वो माँ को गुस्ल के तख्ते पे लिटाया गया, वो माँ को कफन का कपड़ा पहनाया गया। जब जनाजे की नमाज का वक्त आया सबने कहा आओ आओ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। बेचारे लड़खड़ाते आए, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ी या पढ़ाई। उसके बाद जब जनाजा जाने लगा इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सहाबी थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। जब लोग जनाजा लेके जाने लगे जोर जोर से चिल्लाने लगे मेरी माँ, मेरी माँ वापस आ जा, मैं रात कैसे गुजारूंगा माँ, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं पानी कैसे पीऊंगा माँ, आ जाना माँ, माँ वापस आ जा। ये कहकर जनाजे की तरफ दौड़े। लोग समझ गए ये जनाजे को पकड़ के खींचेंगे, सबने इनको पकड़ लिया, ये धड़ाम से जमीन पे गिरे। बहुत देर के बाद होश आया, सबने वो सहाबी को समझाया माँ है, इंतकाल हो गया, चली गई। वो सहाबी ने कहा इसलिए नहीं रोता, इसलिए नहीं रोता कि मेरी माँ चली गई, इसलिए रोता अब अल्लाह जन्नत का दरवाजा नहीं खोलेगा, अब अल्लाह मेरे जन्नत का दरवाजा। पहले यूं नजर करता था तो मेरे जन्नत का दरवाजा नजर आता था, जब से इसकी आंखें बंद हो गई जन्नत का दरवाजा नजर आना ही बंद हो गया। मेरे प्यारो वो लोग थे जो माँ 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 के लिए बहुत कुछ करते थे। आप इजाजत दो तो एक बात सुनाओ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं,
ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا, حیوا. کیا نام؟ ساتھ میں بولو نا, کیا نام؟ وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے. بولو کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث, قرآن کی تفسیر. اور جب پڑھاتے تھے نا, لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے, لمبا چوڑا مجمع. ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی. کن کی؟ حیوا کی. بولو حضرت, ماں کیا ہو گئی تھی؟ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے. بھائی نہیں سمجھ میں آوے, صحیح میں کہتا ہوں. آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی, بہت بوڑھی, نہیں سمجھ میں آتا. وہ حضرت حیوا کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے. کیا کرے معلوم ہے؟ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے, پورے گیدرنگ, پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے, اے نہیں ابن حیوا, اے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حیوا کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ماں کو نظر نہیں آوے, بوڑھی ہو گئی تھی. سب بتاوے. وہ آگے حضرت حیوا کی نظر پڑے نا, ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے, ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے. اور حضرت حیوا خود بھی اٹھ کے جاوے, حدیث کی کتاب بولو بند. اور ماں جیسا سامنے آوے, حیوا سامنے, ماں دھاڑ سے تماچا مارے. اور کیا بولے معلوم؟ القل حبوب للدجاجہ, القل حبوب للدجاجہ. ماں کیا بولے؟ ہاں آ گیا, بیٹھ گیا سبق پڑھانے. اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں مرغی ہے, دانا کون ڈالے گا مرغی کو؟ سبق پڑھانے بیٹھ گیا. حضرت حیوا کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا, غسل کرتا, ماں کو نہلاتا, دھلاتا, اس کے بعد سبق پڑھانے آتا. لیکن میری ماں بھول جاتی. بولو میری ماں. تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا, کہتے ماں معاف کر, ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا. حضرت حیوا سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے, مرغی کو دانا ڈالتے تھے, پھر آتے تھے, آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق. بولو 6 مہینے ہو گئے. بولو کتنے مہینے ہو گئے؟ ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا, ڈنڈا لے کر, کیا لے کر ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا, وہ لے کر آئے. اور جب سامنے ہوئے نا, سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے, ماں نے وہ ڈنڈا لیا, اتنا زور سے مارا, سر پھٹ گیا. بولو خون بہنا. اور ماں کیا بولے؟ القل حبوب للدجاجہ, ارے مرغی کو دانا ڈال, یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ, پہلے مرغی کو دانا ڈال. وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے, مرغی کو دانا ڈالا, پٹا باندھا. بھائی سر پھٹا ہوگا, دوا لگائی, پٹا باندھا, آئے واپس آئے, حدیث کا سبق پڑھانے لگے. لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے. بھائی درد ہوتا ہوگا, سر پہ پٹا لگایا تھا, رو رہے تھے. تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا, ایک شاگرد محبت کرتا تھا, کھڑے ہو گیا, کہا استاد, اے میرے استاد, اے میرے پڑھانے والے, ایک کام کرو, آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. کہا کیا کرو؟ کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو. ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو. تالا سمجھتے ہو نا, تالا لگا دو. وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی, دروازہ کھلے گا نہیں, اندر بیٹھے گی, آپ آرام سے سبق پڑھاؤ. سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو, ماں تو بھول بھی جائے گی. ارے ماں تو بھول جائے گی, ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ حضرت حیوا زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں, میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا, میرے خوابوں پہ بھی. سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا, کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم, روز ماں مارتی ہے, آج ڈنڈے سے مارا, آج سر پھٹ گیا, مارنے دو ماں کو, مارنے دو میری ماں کو. تم کو نہیں معلوم, رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا. میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں, میری ماں نے یہاں مارا, میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں. وہاں تالا لگا دوں گا, میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. تو میرے پیارے دوستو, ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. تو تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ. ہاں بیوی کا حق ادا کرو. بولو بیوی کا, ہاں بیلنس ضروری ہے. بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ. چلو میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. آخری بات 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا, لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے. میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا, ہاں یا نہ, آپ لوگ خود بولو گے. چلو نمبر 1, روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. روزی میں برکت. بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا, روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا. بولو نا نمبر 1 روزی میں, آپ ہاتھ نیچے رکھو, خالی ہاں بولتے جاؤ. روزی میں برکت چاہیے, اللہ کی رحمت, میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ, اللہ کی رحمت چاہیے, اللہ کی مغفرت,
چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے، اچھا کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے، صحیح بولو نا، صحیح نا، اچھا موت کے وقت کلمہ چاہیے، اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے، بولو اسلام اور ایمان زندہ، اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا، آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائیں، بولو انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائیں کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو، اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی، روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا، بولو نا، کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا۔ کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ آخری بات بولو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے، ہاں بولو بولو پڑھیں گے جنتی کی، بولو نمازی، ساتھ میں نمازی، نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا لیکن ساتھ میں بولو نمازی، بے نمازی جہنم، اللہ اکبر، دوزخی، بے نمازی، کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے، کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا، قرآن میں لکھا نمازی، نمازی، بے نمازی، اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا۔ آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا، نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا، بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی۔ قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو یاد ہے، پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی، بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر۔ ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟
ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. جو انہوں نے لکھا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے, بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز, ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے, پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا. اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی. بولو نمازی. آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی, بھائی یہ کرسی امانت ہی, کرسی پر بیٹھا. آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے. اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی. لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا. اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. بھائی میں تھک گیا, ساتھ میں بولو نا. پہلا کام لا الہ, دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے. یہ بہت آسان ہے, آسان ہے. جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں, کرو گے پریکٹیکل. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرو. جاؤ ماں کے پاس جاؤ, دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا, کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے, دیکھو کیا کرنے کا معلوم, جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو, یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا. ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں, سب سے زیادہ نافرمان میں. اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا. ماں میرے دکان کا پرابلم ہے, ماں میرے گھر کا پرابلم ہے, ماں میرا گھر چھوٹا ہے. اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی. ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا, معاف کر دینا. میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا, یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا. سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا, اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا. گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کرو گے انشاءاللہ. ماں کو گالی مت دو, وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی. مت دو ماں کو گالی مت دو. ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نہیں انشاءاللہ. اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا, بولو انشاءاللہ. میں ہاتھ اٹھاؤ, بولو انشاءاللہ. بولو نا کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. بلند آواز سے ہماری نماز قضا. کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا, لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا. اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا. نماز کا وعدہ پکا. ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا. مولانا کے بولنے سے نہیں. مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے. اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا. پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ. 4 کام کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. خیر سب مجھے آج 2 باتیں کرنا ہے. پہلی بات تو رمضان مہینہ آ رہا ہے, بولو سبحان اللہ. رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ, بہت پیارا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے نبی خود انتظار کرتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. اللہ رمضان تک پہنچا دے, اللہ رمضان تک پہنچا دے. بس ہمارے لیے بھی یہ 1 یا 1.5 یا 2 دن باقی ہے. آمین بولو, اللہ سب کو رمضان تک پہنچا دے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھیں گے؟ بہت آہستہ جواب. میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروانے کا رکھیں گے تو ہاں بولو, اور رکھنا تو ہے ہی, بولو رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے فرمایا رمضان مہینہ آئے روزہ رکھنا فرض. بولو روزہ رکھنا
اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا. رکھیں گے سب رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال ہے قبول ہو جائیں گے؟ یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آج ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ حدیث سننے کے بعد آپ اور میں عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی پریکٹس آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. آپ کو اتنا بتا دوں ہمارے نبی معراج پر گئے تو ساتوں آسمانوں پر گئے. بولو گئے ساتوں آسمانوں پر. ساتھ میں بولو نا ساتوں آسمانوں پر گئے. اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی ساتوں آسمانوں پر گئے معراج کے وقت کہ جب ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا آسمان پر جانا کیسے جانا کیسے جانا، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ آ جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا انتظار ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو کتنے آسمان پر پہنچے ہمارے نبی؟ اب سننا برابر، ہم کو رمضان پر آنا ہے. 7 آسمان کے بیچ میں کوئی آسمان میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 7 آسمانوں میں سے کوئی بھی آسمان کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. بولو کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں کا سردار تو ہمارے ساتھ میں، یعنی جبرائیل امین تو ہمارے ساتھ میں. لیکن وہ فرشتے نے کہا کہ نہیں، ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کر لو گے تو بہت اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. بولو سبحان اللہ. ارے وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، بولو کس کی شکل میں، اور اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پر نور. اللہ کی قسم یہاں ہمارے نبی کے چہرے کا نور، وہاں جبرائیل کے چہرے کا نور، اب آنے والے فرشتے کے چہرے کا نور. اچھا فرشتے آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے وہ آنے والے فرشتے کو پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ آنے والے فرشتے کو پوچھا تو وہ فرشتے نے جواب دیا میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، نہیں معلوم. لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے میری عمر میرے کو نہیں معلوم کتنی ہے، لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے مجھے کریٹ کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پر ہاتھ رکھا، اتنی لمبی عمر، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم ہو، آسمانوں پر ہو، تو تم کام کیا کرتے ہو؟ بھائی اتنی لمبی عمر ہے تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے، کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول جو بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کسی فرشتے کو کہا سبحان اللہ پڑھ، وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس کو کہا الحمدللہ پڑھ، وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس فرشتے کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. کہا کہ سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے بھائی، تم کو کون سا ذکر اللہ نے دیا ہے؟ کہا میرے کو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا، اسی وقت اللہ نے مجھے کہا تھا قیامت تک پڑھتے رہنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، تو میں تو پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ. آج پتا چلا کہ وہی محمد آ رہے ہیں، تو میں سیدھے اللہ کے دربار میں گیا. میں نے کہا جو زبان پر محمد الرسول اللہ اتنے ہزاروں سال سے کر رہا ہوں وہ محمد آ رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا، ان سے پرمیشن لے لینا، وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. بولو سبحان اللہ. تو ہر فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ بولو آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ اپنا اپنا
ذکر کر رہا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی کہا، آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے جو حافظ ہوں گے، ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا جو قیامت تک کرتا رہے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سارے فرشتے کوئی نہ کوئی کام میں ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا. کوئی سبحان اللہ پڑھے، کوئی الحمدللہ پڑھے، کوئی اللہ اکبر پڑھے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، مگر یہ فرشتہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کرے وہ کیا پڑھے؟ آواز پھر بیٹھ گئی آپ لوگوں کی. وہ کیا پڑھے؟ اب سننا، ہمارے نبی سے فرشتے کی ملاقات ہوئی، ہاں ابھی ملاقات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تریدو شیئا، کچھ چاہتے ہو؟ بھائی تم میرے پاس ملاقات کرنے آئے ہو تو کچھ چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا. ہم لوگ بھی بولو آمین، بولو آمین. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو، آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو، بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ فرشتے آئے اور بولو ہاں کیا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا، نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی. پھر جب جانے لگے، وعلیکم السلام، جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، ایک خوشخبری سناؤ. بشرا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں، آپ کی امت کے واسطے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ. تو فرشتے نے سننا. اب یہاں دیکھنا، فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو فرشتے نے پردہ، ایک بڑا بیگ، بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق، ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا، الاخضر گرین کلر کا بیگ. یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے، یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ما ھذا صندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا، اتنا دمکنے والا، اتنا روشن، اتنا تابع، اتنا خوبصورت یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے. سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا، گئے اور روزے، بولو نا روزے فرض ہے. وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی بولو روزے فرض. چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے، ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا، وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں، یہ صندوق میں آئے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے. معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا، لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ.
نہیں بولو نا، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، لے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے، آپ کی امت کا مرد ہوگا یا عورت ہوگا، کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا. اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا، يدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو، ہاتھ اوپر کرو. سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے. کہاں نام جائے گا؟ روزہ رکھیں گے. روزے میں کیا کرنے کا؟ کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں تو روزہ. جان بوجھ کے پینے کا نہیں تو روزہ. بھول میں کھا لیا، بولو کوئی حرج. بھول میں پی لیا، کوئی حرج نہیں. 3 کام نہیں کرنے کا، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو آپ نے قاری صاحب کا یہ بیان سنا، بہت ہی پیارا اور زبردست بیان تھا. بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.